اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، میں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دنوں ایک معاملہ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا یہ ٹیکسز کے حوالے سے کہ آپ ٹیکس کے اس میں اس کے مطابق 50,000 تک جو ہے وہ سیلریز پرسن اور اسی طرح اس کے جو اپنے جو FATF کی بلیک میلنگ جو ہے اور ایک عالمی معاشی دہشت گردوں کا جو ایک جو ایک بنایا ہوا ادارہ ہے بلیک میلنگ کے لیے، تو وہ بلیک میلرز کی بلیک میلنگ کے انڈر ہم نے جو ہے وہ پورا ایک اپنی اکانومی کو، پورے ملک کو ہم نے اس کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ جو ہے وہ بل نہیں ہے۔ یہ جو بل منظور ہوا وہ ایک طرح سے پاکستان کی معاشی ڈیتھ وارنٹ پہ سائن ہے، یعنی کہ اس میں 50,000 روپے تک، اب 50,000 روپے سیلری پریزنٹ گورنمنٹ، شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ 50,000 سیلری جس بندے کی ہے وہ چاہے ایک دو بچوں کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی فیملی بھی جو ہے وہ 50,000 روپے میں اگر ان کا جو ہے وہ اپنا گاڑی کا خرچ پورا نہیں ہوتا ایک ہمارے وزیر کا یا مشیر کا، تو وہ ذرا اندازہ کریں کہ ایک 50,000 میں ایک بندہ، ایک فیملی پوری جو ہے وہ پورا گھر کیسے چلاتا ہے۔ تو آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں تو کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کرتا ہوں، پھر میں نے وہ اس کی جو ڈیٹیل پڑھی تھی اس کے اندر، تو وہ جو ڈیٹیل میں تھا کہ جی وہ آپ 50,000 میں آپ نے جو ہے وہ اپنا وہ جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے جو کریڈٹ کارڈ بھی وہ، اور چھوٹے کاروباری بھی، اور ان کے جو کریڈٹ کارڈ بل یوز کرتے ہیں وہ بھی، دوسرے بلز بھی، یہ ایوری تھنگ جو ہے وہ FBR کو بینکس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس نیٹ کی ہمارے جو ہے وہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کی جو ہے وہ آبادی آپ کو پتہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ ہو گئی۔ ہمارے ہاں ٹیکس پیئر جو فائلرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ہمارے اپنے جو یہ ماشاءاللہ سے سرکاری جو حکام ہیں ان کے مطابق کوئی 5-6 لاکھ ہے، 6-7 لاکھ ہے فائلرز کی تعداد جو ہے تو بڑھ گئی ہے۔ اس سے جو وہ پرانی تعداد بتاتے تھے وہ اتنی بتاتے تھے کہ یہ فائلرز تقریباً 5-6 لاکھ ہے، جبکہ انڈیا کی، اب آپ ذرا کمپیئر کریں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ہے 22 کروڑ اور انڈیا کی 1 ارب سے زیادہ، اور ان کے ہاں جو فائلرز ہیں، یہ BBC کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کوئی 7-8 لاکھ ہیں۔ اب 1 ارب کی آبادی، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی میں جو ہے 7-8 لاکھ ٹوٹل فائلرز، دنیا کے کئی جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 یا ٹاپ 50 امیر ترین لوگ جو ہیں ان میں، اور یا کمپنیاں ہیں ان میں انڈین کمپنیز آتی ہیں۔ اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم سے زیادہ مضبوط ملک ہے، لیکن ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی حفیظ شیخ ہے، نہ ان کے پاس کوئی IMF ورلڈ بینک کا مقرر کردہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ورلڈ بینک اور IMF کی مقرر کردہ کوئی معاشی مینیجرز کی ٹیم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو ہماری معاشی پالیسیز اور ہمارا جو اقتصادیات کا وہ ہم نے ان کو حوالے کیا ہوا ہے جو کہ ورلڈ بینک اور IMF اور اس جیسے جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ان کے مقرر کردہ لوگ ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے
میں ایک عام سیلری پرسن ہوں، اینڈ آئی نو دیٹ کہ میں گھر کو کیسے چلاتا ہوں. کہ جب 15 تاریخ کے بعد کی سچویشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور 20 تک تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ ادھار پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور مثلا کہ ہمارے ہاں سیلری پرسن جو بیچارہ ہے وہ اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اور کوئی اس کو جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے. اور خاص طور پرائیویٹ سیکٹر میں نہ اس کو کوئی جاب پروٹیکشن ہے، نہ اس کو کوئی اولڈ ایج بینیفٹس کا ہے، نہ اس کو کوئی میڈیکل ہے، نہ اس کو کوئی اور کوئی فیسلٹی ملتی ہے. اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اس کو لم سم ایک سیلری جو ہے وہ ملتی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس کیوں پے کریں، یہ بیسک کوشچن ہے. ہم اگر ان ملکوں کو دیکھتے ہیں، میں نے جس سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا ہے کہ ہم یہ میٹرو چلانی ہوتی ہے، یا ہم نے یہ اورنج لائن بنانی ہے، یا ہم نے RBT پشاور شروع کرنی ہے، یا ہم نے گرین لائن شروع کرنی ہے کراچی میں، یا ہم نے کچھ بھی ایسا بھی XYZ کوئی بھی منصوبہ یہ ہم نے جو بنانا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ وہاں پر ایسے ہے تو وہ اس کے بغیر تو ترقی نہیں ہے، موٹر ویز کے بغیر ترقی نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے ہاں ہے. تو وہ پروجیکٹس جو ہیں ہم وہ وہاں سے وہ تو ہم کاپی کرتے ہیں، لیکن جب ٹیکسز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جی جب وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی باری آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے سٹیزنس کو کیا کیا دے رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی سوری جی دیکھیں جی، پھر وہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو تھرڈ ورلڈ اسٹیٹ ہیں. بھائی اس میں جس میں جو ہے وہ آپ کے وزیروں مشیروں اور آپ کی جو ہے جعلی کمپنیوں کے سوری ٹو سے کہ جو جعلی کمپنیوں کے ٹھیکوں کے ذریعے سارا کچھ جو کچھ گیمز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ وہ تو ایک کھلی حقیقت ہے. تو اس کے لیے تو آپ جو ہے وہ ان کے پروجیکٹس اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں، ان کے پروجیکٹس کو آپ وہ قابل قبول ہیں. لیکن اگر سٹیزن کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ تو ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو بھائی ان پروجیکٹس کے لیے پھر آپ قرض کیوں لیتے ہیں، لونز کیوں لیتے ہیں؟ چلنے دیں پھر جیسے چل رہا ہے. آپ انفراسٹرکچر کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس جو ہے، بس مثال کے طور پر میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ لاہور کی اورنج لائن ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ کہ وہ ایک ہم نے بلا وجہ ایک بوجھ اپنے اوپر لاد لیا. اس کے مقابلے میں آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ایڈوائزر تھے شہباز شریف جب CM تھے ان کے، تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ جرمنی، جاپان ایسے ملکوں سے جو ہے وہ 4000 بسیں مل رہی تھیں ریکنڈیشنڈ، اور انتہائی کم قیمت پہ، قسطوں پہ پیسے ہم نے دینے تھے ان کو. ہم نے وہ نہیں لی کہ میں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ ایک بنا کے سارا اس کا جو بھی تھی فیزیبلٹی وہ بنا کے پیش کی. جب CM صاحب نے ریجیکٹ کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کے ایکسپیکٹس نہیں ہیں ہماری جو لاہور میں ریلوے کیریج ورک شاپ ہے اس میں سب کچھ بنتا ہے، ہر چیز بن سکتی ہے اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہوا، اس کو وزٹ کیا ہوا. تو اس کے اندر ہر چیز کی فیسلٹی ہے. کرنا کیا تھا ہم نے کہ ہم نے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈبل ٹریک جو ہے وہ اوپن، آپ اکثر ریلوے کو کہتے کہ اوپن جناب یہ آپ ہمیں ڈبل ٹریک بچھا کے دیں رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ، اور جہاں جہاں اس کے رنگ روڈ کے جو ہے وہ اس کے مطابق اسٹیشن بنا دیتے اس کے، اور وہاں سے آپ پبلک ٹرانسپورٹ دے دیتے لوگوں کو، شہریوں کو. ایک تو یہ ہوتا کہ شہر کے اندر یہ جو آپ نے پورے شہر کے اندر چھت ڈال دی ہے، ایک تو یہ شہر کے اندر اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ویسے ہی بڑا خطرناک اس لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ راوی سائفن کا جو ایریا ہے ہم اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں لاہور. اور راوی سائفن جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیفالٹ لائن کے اوپر ہے. یہ جو ہے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ راوی سائفن جو ہے وہ ایک بہت ایک خطرناک جو ہے وہ
فالٹ لائن ہے، اور یہ کسی بھی وقت ایسے کولکتہ میں یہ ہو چکا ہے کہ کولکتہ کے اندر اسی طرح جو ہے وہ چھت ڈالی گئی تھی، جیسے یہ ہمارے آدھا لاہور اندرون شہر کو چھت ڈال دی گئی ہے اس کے اوپر، صرف ایک اپنی اس کے لیے اورنج لائن ایک ضد کے لیے۔ تو وہ کولکتہ میں یہ ہوا کہ ان کے بھی وہ اندرون شہر میں اسی طرح ہوا تھا، تو وہ جب ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا تو وہ کلیپس کر کے ان کا جو تھا وہ، یہ کچھ چند سال میں خیال پہلے کی بات ہے، 2017 یا 2016 کی بات ہے، شاید ابھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں ہے تو آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کولیپس کر گیا، گر گیا۔ اب وہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ ہم نے اس کے اوپر نہیں سوچا، ہم نے کہا جی کھڑا کر دو بس۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہی آج پھر میں نے کہا بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں اس لیے ان کو کہتا ہوں یہ معاشی دہشت گرد ہیں کہ ایف اے ٹی ایف میں جتنے بیٹھے ہوئے ملک ہیں ذرا ان کی لسٹ نکالیں۔ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جو کہ آج بھی آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں، آج بھی آپ کے پاس 2-4 ملین ڈالر ہے یا یورو ہے یا پاؤنڈ ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، کیا ان کے بینک ابھی بھی اکاؤنٹ نہیں کھولتے؟ آن لائن اکاؤنٹ کھل جاتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے۔ کیا ان کے ہاں جب آپ پراپرٹی خریدنے لگتے ہیں تو کیا یہ پوچھتے ہیں وہ کہ یہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر آپ کے ہاں جتنے لوٹا ہوا پیسہ ہے، بلیک منی ہے، وہ ساری کی ساری کہاں پڑی ہے؟ وہ ساری کی ساری کیا ان ملکوں میں نہیں پڑی ہوئی جو ایف اے ٹی ایف سو کالڈ اس کو جو چلا رہے ہیں، ان کے پاس پڑی ہوئی ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ نے پاکستان کی جو معاشی ایک ہے ڈیتھ وارنٹ پہ آپ نے سائن کیے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا خان صاحب، اور پھر آپ نے جو ایک لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، تو لوٹا ہوا پیسہ تو واپس نہیں آیا، آپ الٹا عوام لوٹنا شروع ہو گئے، عام شہری لوٹنا شروع ہو گئے، کہ آپ کے جو معاشی مینیجر ہیں انہوں نے عام شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، پچھلے دنوں ایک رپورٹ پیش کی گئی، یہ آن دا ریکارڈ ہے، آپ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمیٹی کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی گئی، سینٹ کی ویب سائٹ پہ، سینٹ کی کمیٹی کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی نیلم جیلم کے متعلق۔ انہوں نے کہا جی نیلم جیلم تو 2015 سے جو ہے وہ اس کا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کے جو 2015 تک اس کو سرچارج جو ہے وہ بلوں پہ وصول کرنا تھا، تو اس میں جو وپڈا ہے اس نے واٹر اینڈ پاور جو ڈویژن ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا، انہوں نے جو سیکٹری واٹر اینڈ پاور نے جو رپورٹ پیش کی اس کے سامنے کمیٹی کے سامنے، وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 2015 سے لے کے اور 2020 تک 5 سالوں میں ہم نے غیر قانونی طور پر، یعنی کہ ایک جو جس کے لیے منظوری دی گئی تھی کہ نیلم جیلم سرچارج جو ہے آپ 2015 تک وصول کر سکتے ہیں، وہ ایکسپائر ہو گیا دسمبر 2015 میں، تو 2015 سے اب تک وہ 7 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستانی غریب پاکستانی شہریوں سے وہ غیر قانونی طور پر جو وصول کیا گیا۔ اچھا، اس کے اوپر کس کو ذمہ دار کو سزا دی گئی؟ کسی کو نہ، پیسے واپس کیے گئے نہ، بلکہ اس میں جو کمیٹی کے جو نون پی ایم ایل این کے جو اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی یہ ایک بڑا نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا یہ پیسے واپس کرنے کا، لہذا اس کو وہ بغیر اس کا وہ ڈیسائیڈ کیے کہ اس کا کیا کیا جائے گا ان پیسوں کا، اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اجلاس ڈسمس ہو گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ 7 ارب ان کے نہ ان کے والد صاحب لے کے ہیں، نہ گورنمنٹ کے پیچھے سے لے کے آئی ہے جہیز میں،
نہ جو ہے وہ کسی اور کے، وہ پبلک منی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ان کو جب تک یقین آپ نہیں دلائیں گے، جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ جی ہمارے جو ٹیکس ہے، ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے اوپر خرچ ہوگا، چوری نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اپنا اعتماد بحال کریں۔ سیدھی سی جو صحیح ایک بڑی حقیقت پسندانہ سی بات ہے یہ کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ میں نے ٹیکس دینا ہے اگر، اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے لائنوں میں لگ کے گورنمنٹ کے سرکاری محکموں میں نے اپنا کام کروانا ہے، پھر وہاں پہ رشوت بھی دینی ہے، تو مجھے ٹیکس دینے کا فائدہ۔ میں نے بڑھاپے میں نے اپنا جو ہے وہ سارا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے، یا میرے بچوں نے اٹھانا ہے، یا میری فیملی نے اٹھانا ہے۔ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے، تو بھائی میں ٹیکس کیوں دوں؟ مجھے کچھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسٹیٹ اس کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے، میں ٹیکس کیوں دوں؟ بے روزگاری کی صورت میں اگر میں بے روزگار ہو جاتا ہوں تو اس کو اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتی ہے، مجھے کوئی جو ہے وہ بے روزگاری الاؤنس نہیں ملتا ہے، تو میں ٹیکس پے کیوں کروں؟ میڈیکل ایمرجنسی، بچوں کی ایجوکیشن، بڑھاپا، اولڈ ایج بینیفٹس، یہ سب کچھ جو ہے اس کے کوئی آپ کو جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے۔ گورنمنٹ آپ کو کچھ بھی، آپ دے کچھ نہیں رہے، آپ مانگ رہے ہیں بس۔ 73 ایئرس میں آپ نے اس قوم سے لیا ہے، اس کو دیا کچھ نہیں ہے، ریٹرن کچھ نہیں دیا۔ تو یہی وجہ عدم اعتماد کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں رہا۔ لوگوں کا نہ ریاست پہ اعتماد ہے، سوری ٹو سے، نہ ان کو جان و مال کا تحفظ ہے، نہ ان کو، جیسے پہلے بھی ایک بار میں عرض کر چکا ہوں، نہ ان کو کوئی ایجوکیشن کا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر سبزار کے ایریا میں جی بلاک میں ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، اور وہ پلاٹ آج بھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ جو ہے وہ ماسٹر پلان جو ہے سبزار کا، اس کو نکال کے دیکھ لیں، وہ بچیوں کے کالج کا لیے پلاٹ تھا۔ اس میں کچھ سابقہ گورنمنٹ کے کچھ سیاسی لوگ اس میں انوالو ہوئے، انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا جمنیزیم میں اور سپورٹس کمپلیکس میں، اس کو چینج کروا دیا، کنورٹ کروا دیا۔ اب ہمیں جو ہے وہ، میں نے لیٹر لکھا، 2-3 لیٹر لکھے میں نے، کہ ہمیں زیادہ ضرورت تو بچیوں کے کالج کی ہے، یہ جمنیزیم کی، یہ ہمیں یہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ سپورٹس کمپلیکس کی زیادہ ضرورت ہے یا بچیوں کے کالج کی۔ وہ تو اس گورنمنٹ تو نہیں سننا تھا کیونکہ انہوں نے خود کیا تھا۔ پریزنٹ گورنمنٹ آئی، ان کو بھی میں نے لکھا۔ کین یو امیجن اٹ کہ مجھے آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ مجھے آگے سے جواب یہ ملا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، آپ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، آپ نے اس کو پولیٹیسائز کا اس کے اوپر لیبل لگا کے اس کو جو ہے وہ کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ کی ترجیح تو، آپ تو کہتے تھے ہماری ترجیح جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تو ایجوکیشن کہاں گئی؟ آپ کی جو ترجیحات میں تھیں، ایجوکیشن آپ نے اس میں رکھا تھا، اس کو آپ جب نعرے لگاتے تھے، جب آپ جلسے کرتے تھے گورنمنٹ سے پہلے آنے سے پہلے، پاور میں آنے سے پہلے، تو وہ کہاں کے آپ کے وہ سارے دعوے؟ آج آپ کی جو ہے، آپ کا ایم این اے ہے وہاں پر، اور وہ منسٹر بھی ہے حماد اظہر، تو اسی طرح اس علاقے کا جو ممبر پروونشل اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی ہے، وہ بھی منسٹر پنجاب میں۔ تو کیا ان کو اتنا جو ہے وہ نہیں ہے زحمت گوارا انہوں نے کی کہ وہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں؟ بھائی چھوڑیں، میری بات کو تو چھوڑیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے میری بات کو پولیٹیسائز قرار دے کے اس کو سائڈ پہ ڈال دیا، لیکن کیا آپ نے اس کو ریکارڈ کو نکلوا کے دیکھا ہے ایل ڈی کے کہ بھائی یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی آپ ایل ڈی کا ریکارڈ چیک کر لیں، اگر اس کے اندر اگر نہیں ہے تو اوکے، مجھے غلطی لگی ہوگی، میں معذرت کر لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا،
لیکن اس میں کتنا آپ کا خرچ کیا ہونا ہے؟ آپ نے صرف ایل ڈی او کو ایک لیٹر لکھنا ہے یا ان کو ایک بھجوانا ہے، ایک چھوٹا سا نوٹ کہ جی آپ یہ ذرا مہربانی کر کے ماسٹر پلان چیک کر کے بتا دیں کہ یہ اس پلاٹ کے اوپر یہ کالج تھا، یہ کالج کے لیے لینڈ تھی یا نہیں، یا یہ کنورٹ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ اب جب آپ اتنا سا بھی کام نہیں کریں گے تو آپ شہریوں سے پھر توقع کرتے ہیں، آپ شہریوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ کیوں کوآپریٹ کریں گے سٹیزن آپ کے ساتھ جب آپ سٹیزن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے؟ یہاں پر اللیگل پولز جو ہیں وہ ہٹائے گئے، پلاٹس کے آگے سے آگے پیچھے کروائے گئے پیسے دے کے۔ میں نے اس کے اوپر کمپلین کی، یہ جو بڑا اٹھا کے پھرتا ہے سٹیزن پورٹل، میں نے اس کے اوپر ان کو سارے میں نے پروف دیے، ویڈیوز اس کی جو ہے وہ فوٹوگرافس، یہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ کیا ملا؟ انہوں نے اسی جو متعلقہ سب ڈویژن ہے جس کے خلاف شکایت ہے انہی کو وہ بھجوا دی۔ انہوں نے کہا جی ہے سر تو کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی زحمت گوارا نہیں کیا کہ آ کے موقع کے اوپر دیکھ لے کہ یار یہ ویڈیو موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، ایویڈنسز موجود ہے، گواہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آپ جب تک اس کو سزاوار نہیں ٹھہرائیں گے اس پبلک سرونٹ کو، تو آپ پھر عام آدمی یہی سوچے گا کہ آپ کو تو ملی بھگت ہے آپ کی، آپ بھی ویسے ہیں جیسے پچھلی حکومتیں تھیں۔ پی ٹی سی ایل کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی سی ایل کو میرا ایک مسئلہ ہوا، ایک ان کے ساتھ کانفلکٹ ابھی بھی چل رہا ہے میرا۔ ہمارے یہاں پر پیچھے 4 دن تک وہ جو ہے نا نیٹ بند رہا۔ میں نے پرسو کیا، میں نے ان کے ہائی آفیشلز تک پرسو کیا، میں نے سٹیزن پورٹل پہ بھی ڈالا کہ جناب یہ 2 سورس جو ہے یہاں پر الیکٹریفیکیشن کے موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ یوز نہیں کیے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر اس میں خراب تھا جس میں سے ان کی جو ہے وہ کنیکشن ان کو ملا ہوا تھا، اس پہ چل رہا تھا، وہ ان کا کیبنٹ وہ بند ہو گیا، وہ ٹرانسفارمر 3 دن 4 دن خراب رہا، تو انہوں نے وہ اس کو کبھی جنریٹر سے تھوڑی دیر چلا لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، وہ اس کے کرتے رہے۔ میں نے ڈیمیجز کلیم کیے، میں نے کہا جی مجھے جو ہے وہ بطور صارف، جو صارفین کے حقوق ہیں، مجھے اس کے ڈیمیجز جو ہے وہ دیے جائیں۔ اب اس کے اوپر پی ٹی سی ایل نے جو حرکت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ 1 مہینے میں 1100 کچھ روپے نکال دیے، اگلے مہینے میں 600 کچھ روپے جو ہے وہ کہا جی کہ جی آپ کا یہ جو 2 مہینوں میں آپ کا پرابلم آیا ہے اور یہ آپ کے 1200-1300 روپے جو ہے وہ ہم آپ کو ریفنڈ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بات سنو، مجھے جو ہے یہ آپ مجھے بھیک نہیں چاہیے، میں رائٹ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو آپ جب سروس نہیں دے رہے، آپ کے ڈپارٹمنٹس ٹوٹل A to Z، آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں، کون سا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے جو سروس دے رہا ہے؟ کون سا ہے جس کو آنسریبل ہے، جس کو اگر کوئی شہری جو ہے وہ اس کے خلاف شکایت کرتا ہے تو وہ آنسریبل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جزا اور سزا کا جو ہے وہ کانسیپٹ ان کے اندر نہیں ہے، ختم ہو گیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے جاؤ جو کرنا ہے کر لو، شاید تم نے یا کمپلین کرنی ہے جاؤ کہ شوق سے پرائم منسٹر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسمبلی میں وہ کہتے ہیں جی جاؤ اسمبلی میں جاؤ، کسی ایم این اے سے کہہ کے ڈلوا لو آپ اپنا جو ہے وہ سوال ڈلوا لو، کو نہ پتہ ہے کہ اس سوال کی باری پتہ نہیں 2-4 گورنمنٹس کے بعد آنی ہے۔ مجھے ایک دوست نے آڈٹ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ریلوے کا آڈٹ کے جو پیراگرافس ہیں، جو پیرز ہیں، وہ پیراز جو وہ بھجوائے ہوئے ہیں 80 میرا خیال ہے 85 کے یا 90s کے ارلی 90s میں نیشنل اسمبلی کو، اور وہ اب بھی تک وہاں پڑے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے منتخب نمائندوں کو اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان کو اوکے کر سکے یا دیکھ سکیں، تو 2020 کا آڈٹ کا کیا ہوگا؟ اس لیے گورنمنٹس جو ہے وہ آنسریبل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک گورنمنٹ اپنا وہ گند چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہے، دوسری کو وہ 3-4 گورنمنٹس گزر جاتی ہیں، پھر جا کے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ تو ساری سچویشن یہ تھی، اس میں تھوڑا سا ذرا میرے معذرت میں تھوڑا سا زیادہ جذبات میں بھی آ گیا۔
تو باقی اس کے اوپر میں کنٹینیو رکھوں گا. میرا خیال کافی ٹائم میں نے آپ کا لے لیا, تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی, صرف اجازت دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ حافظ.